آپ کے سامنے حافظ محمد علی صاحب نظم سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا ہے اس ضعیفہ کی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ وہ سنتی تھی وہ ملکی لات کی تدلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعمیل کرتا ہے۔ وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا۔ لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی، حول کے پاؤں پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوچھتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں۔ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا۔ دعا کر کے اٹھی سجدے سے وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی دل میں اب میری امید بھر آئی۔ ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا۔ مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھر آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی۔ غرض ترکیب اس نے سوچ لی خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر۔ غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹری لی، نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی۔ ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے ہی کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے۔ فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے کہ کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم۔ چلو میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، بے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے۔ ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹی تھی گھبرائی، یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا، بتا کیا نام ہے تیرا؟ کہا مستور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہا مستور ہے گھر تو چل گٹری میری لے کر، میں خوش کر دوں گی مزدور مزدوری تیری دے کر۔ یہ سن کر آپ نے گٹری اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی۔ غرض گٹری کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ دل اب تیری امید پر آئی۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا جو کہ دل میں تمنا ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری۔ لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم، یہ کوئی کام ہے اماں ملوں اب جس کی مزدوری، کوئی گھر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری۔ یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو
چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا۔ یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بولا بالا ہے۔ وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نام و لقب والے، وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جمع ہے جو سنا جاتا ہے شاہد ہے کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے۔ وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم میں الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے۔ ابل کے علاج کی تدلیل کرنا کام ہے اس کا، سنا ہے میں نے بیٹا محمد نام ہے اس کا، ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا۔ نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا؟ کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا کام بتلاؤں، میں کیا انجام بتلاؤں؟ میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں، کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں، میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کی قربا، ہوا برحال پر اس کے جو فضلے عزتیں باری، ضعیفہ کی زبان سے خود بخود کلمہ ہوا جاری، لا